شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. انجینئر محمد علی مرزا جی کی ایک نئی ویڈیو. اچھا ان کا نام ہم نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا جی. ہاں دونوں کا نام آ جاتا ہے، حضرت علی اور نبی جی کا بھی نام آ جاتا ہے ان کے اس میں نا، محمد علی مرزا جی. سو ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈاکٹر عامر لیاقت، جو ان کی ڈیڈ باڈی تھی اس کے پوسٹ مارٹم کی یہ ویڈیو ہے. ہمیں یہ بہت زیادہ ریکمنڈیشن آئی ہیں اور کمنٹس بھی آئے تھے کہ اس پہ ریئیکشن کرو، اس پہ ریئیکشن کرو. پتہ نہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. تو سبھی جانتے ہیں، آئی تھنک ورلڈ وائڈ فیمس تھے ڈاکٹر عامر جی، جن کا کہ نِدھن ہو گیا ہے تھوڑے ٹائم پہلے. کی زیادہ میرے کو پتہ نہیں ہے، پر میں نے سنا تھا کہیں پہ میمس میں ہی، کیونکہ میمس پہ ہی ان کو دیکھا تھا. ان کی شروعات ہماری لائف میں وہیں سے ہوئی تھی. وہ جو ان کی ویڈیو تھی، ہر ایک میم کے پیچھے وہ ویڈیو ہوتی تھی. تو آئی تھنک یہ سانسد بھی تھے، مطلب پولیٹکس میں بھی تھے جہاں تک میرا گیس ہے. میں نے سنا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت جی پاکستان میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا سنا تھا، تب جب میں نے دیکھی تھی ان کی نیوز دیکھی تھی نا ڈیتھ کی، تو تب میں نے یہی پڑھا تھا کہ شاید ان کا اپنے ہی ریزیڈنس میں مطلب ہوئی ہے، نِدھن ہوا ہے. باقی ہمیں نہیں پتا کچھ زیادہ، وہ باقی انجینئر محمد علی مرزا جی بتا دیں گے کیا ہے سچائی، کیسے ہوا. کیونکہ بہت ہی زیادہ ایک جانی مانی اور فیمس ہستی تھے، ایکٹر بھی تھے اور ہوسٹ تو تھے ہی تھے، وہ ہم نے دیکھا ہے. باقی اس کو اگلے کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں اپن باقی باتیں ڈسکس، اور پوری ویڈیو کا سچ دیکھتے ہیں. آپ بھی لاسٹ تک ضرور دیکھنا. اور ویڈیو یہ لمبی ہے تو ہم تھوڑی چھوٹی سی بنائیں گے یہ ویڈیو، جتنی ہم سے پاسبلی بن پائے گی اور جتنا ہمیں پتہ لگ جائے گا. کیونکہ ویڈیو جو 30 منٹ سے زیادہ ہو وہ ریکارڈ نہیں ہو پائے گی. تو اس کو کرتے ہیں پلے، پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس. اوریجنل ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں. ہمارے پہ الحمدللہ آج 19 جون 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 48 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر کل کراچی کی ایک لوکل کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے، کہ ان کے پوسٹ مارٹم کا حکم انہوں نے دیا ہے. میری تو پہلے سے یہ خواہش تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے. ایک اتنی بڑی پرسنالٹی، باقی جو علمی اختلاف ہے یا کوئی اور ایشو کسی کا ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے ایک سیلیبریٹی تو تھے وہ. اس طریقے سے ان کا اچانک دنیا سے جانا اس حال میں کہ ان کے جسم کے ایکس ریز بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئے ہوئے ہیں. یہ والی بون ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا. کالر بون یا شولڈر بون، اور ہاتھ بھی غالباً اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. پھر ان کے ملازم کا بیان بھی آیا کہ جی ان کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اب یہ نہیں پتا کہ وہ رونے کی وجہ سے خود چیخ رہے تھے یا انہیں کوئی مار رہا تھا اس کی وجہ سے وہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہے تھے. بہرحال یہ ساری باتوں کے باوجود ان کو بغیر پوسٹ مارٹم کے دفنانا یہ بہت بڑا ایک سوشل جرم بھی تھا اس حوالے سے. اور اس کے پیچھے زیادہ تر ان کے ورثاء کا ہی قصور ہے، یہ قصور ہی کہوں گا میں. رات کو میری کافی تفصیلی بات ہوئی تھی جے ڈی سی کے جو ظفر عباس بھائی ہیں، وہ ان دنوں میڈیا میں کافی ان رہے ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے پازیٹیولی معاملات کو چلایا تھا. تو میں نے ان سے یہی پوچھا، چونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں صبح تھوڑا بہت اس پہ بولوں گا، کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم اس وقت نہیں ہوا، جبکہ خبروں میں ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی کہ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بغیر ورثاء کے حوالے لاش کرنے سے منع کر دیا ہے. پھر یہ اچانک کون سا ایسا فیصلہ ہوا ہے؟ تو وہ بتانے لگے کہ چونکہ ورثاء جو ان کے بیٹے تھے اور ایک بیٹی بھی ہے ان کی، پلس ان کی ایکس وائف بھی آئی ہوئی تھی، وہ تو خیر وارث نہیں ہے لیکن بہرحال وہ بھی بچوں کی ماں تو ہے. ان سب کا یہ ڈیسیژن تھا کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے. اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں تھی کہ وہ کوئی ان کے قتل میں جو مبین ہے، یعنی یہ نہیں ہم کہتے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، اس میں کوئی شامل تھے وہ، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں زندگی میں بھی اتنی تکلیفیں دی گئیں، ان کی میمز بنی. اگر پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسی ویسی رپورٹ نکل آئی جو میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو مر گیا
وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، اچھے یا برے، اب تم اسے گالی نہ دو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے باقی لوگ افیکٹ ہوئے ہوں یا اس کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا کوئی نقصان ہوا ہو، وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ انہیں یہ خدشہ تھا، تو ظفر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے انہیں کہا کہ ہم ہاسپٹل والوں سے یہ یقین دہانی کرواتے ہیں ایفیڈیوٹ پہ کہ وہ ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کو سیکرٹ رکھیں گے، اس کے باوجود وہ ایگری نہیں کیے۔ پھر بھی پولیس والوں نے آخری درجے تک کوشش کی کہ کسی طریقے سے پوسٹ مارٹم ہو جائے، لیکن لوکل کورٹ سے جا کے ان کے بیٹے نے، احمد نے، ڈیسیژن لے لیا اور اس کی وجہ سے انہیں دفنا دیا گیا بغیر پوسٹ مارٹم کے۔ حالانکہ ان کی میت کے اوپر بھی، جنازے پہ بھی کافی سارے لوگ یہ چیمہ گوئیاں کر رہے تھے کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلتا۔ خیر یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، اس وقت کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی۔ بعد میں کسی شہری نے پٹیشن فائل کی، وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو نامعلوم قسم کے شہری ہوتے ہیں وہ ایجنسیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں عموماً، کہ جی عوام الناس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے، باقی لوگ بھی اپنی جانیں غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کراچی میں، تو اس کے پوسٹ مارٹم کا آرڈر کورٹ دے۔ تو کل 18 جون 2022 کو کورٹ نے ڈیسیژن کیا، وہ آپ کو پتہ ہے جنگل کی آگ کی طرح وہ خبر پھیلی ہے اور تمام میڈیاز کے اوپر، وہ چند گھنٹوں میں ان چینلز کے بھی ویوز جو ہیں وہ لاکھوں کراس کر گئے ہیں جو چند سینکڑوں تک ہوتے تھے۔ ظاہر وہ خبر ہی بہت بڑی تھی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی قبر کشائی کا حکم دے دیا گیا، پوسٹ مارٹم کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے لیے اب وہ ایک ڈاکٹرز کا جو پینل ہے وہ بھی ترتیب دے دیا گیا ہے، میرا خیال ہے 1-2 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ تو میں نے ظفر باز بھائی کو، جے ڈی سی والے، اس لیے فون کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے ورثاء میں سے کوئی بڑی کورٹ میں جا کے اس ڈیسیژن کو ریورس کروانے کی کوشش نہ کرے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیسیژن اس طریقے سے ریورس نہیں ہوگا، اگر کوئی گیا بھی نہ تو ان کے باقی رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو خدشہ ہے کہ اسے مارا گیا ہے، تو ظاہر ہے کورٹ نے ڈیسیژن اسی حق میں کرنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو۔ اگر ان کا اپنا بیٹا اور بیٹی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم نہیں ہونا چاہیے، تو ان کا کوئی بھتیجا کھڑا ہو جائے گا، ان کے بھانجے بھتیجے تو ان کی اپنی عمر کے ہیں، سینئر ہیں، کہ جی ہمارے قریبی رشتہ دار کو قتل کیا گیا ہے، پوسٹ مارٹم ہو۔ تو کورٹ نے تو ڈیسیژن دینا ہے اس بنیاد پہ کہ جس میں کورٹ اپنی بھی جان چھڑائے پلس جو پبلک ویلفیئر والی بات ہو، تو یہی ہے کہ پوسٹ مارٹم تو ہونا چاہیے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے وہ یہی ڈیسیژن کریں گے۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ وہ شاید بڑی کورٹ میں نہیں جائیں گے اور یہ اسی طریقے سے ڈیسیژن ایگزیکیوٹ ہوگا۔ اب چونکہ ایک پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے اور مرنے کے بعد، قبر کشائی کرنے کے بعد، اتنے دن گزر جانے کے بعد قبر سے ایک بندے کو نکالنا اور پھر اس کی لاش کے کچھ حصے لینا پوسٹ مارٹم کے لیے، تو ظاہر ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ پبلکلی نہیں ہوتا، وہ چند ایک لوگ جاتے ہیں، باقی پولیس کا حصار ہوتا ہے، کوئی اور قریب نہیں آ سکتا کہ کوئی آ کے ویڈیو بنا لے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے لاش کی حرمت کا بھی خیال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور عوام الناس میں تو عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں نا کہ جی وہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جی وہ اگر سائبیریا میں دفن ہو تو 10,000 سال تک بھی کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہے وہاں پہ۔ لیکن عام حالت میں یہ کوئی تھم رول نہیں ہے، یہ ایکسیپشن صرف پیغمبروں کی ہے جی، اور اس کی اصل قرآن حکیم میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے اوپر جو جنات تھے انہیں معلوم نہیں چلا مگر ایک کیڑا جس نے ان کی لاٹھی جو ہے وہ کھا لی تھی، جس کی وجہ سے ان کا جسم نیچے آ گیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان تعمیر ہو رہا تھا، ہیکل سلیمانی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت اسی دوران آ گیا، تو وہ لاٹھی پہ یوں ٹیک رکھ کے نا بیٹھ گیا ایسے کر کے، یہ جو بھی کوئی پوسچر ہوگا۔ تو اب گوشت تو زیادہ مرغوب غذا ہے کیڑوں کی، لیکن اتنے عرصے تک اب وہ دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹی ہوگی لکڑی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے جب تک وہ پورا وہ
تعمیر نہیں ہو گیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ لہٰذا قرآن میں عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کہ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں مرنے کے بعد، اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے، ان آیات کے اندر۔ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اور کئی کتابوں میں، اور محدثین کا آلموسٹ اجماع ہے اس حدیث کے اوپر۔ ایک دو محدثین نے اختلاف کیا ہے، وہ بھی ان کو وہم لگا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن سارے ایام کا سردار ہے، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں، کیونکہ اس وقت 295C کا یوز اس طریقے سے نہیں کیا جاتا تھا، نہ وہ تھی مدینہ شریف میں اس حوالے سے، تو کسی نے ان کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، اور ان کے سوال کرنے کی برکت سے عقیدہ پتہ چل گیا۔ جب آپ مر جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی، کیا اس وقت بھی آپ پر درود پیش ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی مٹی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے، اس کے بعد بھی کسی کو مل سکتا ہے، لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے، may be may not be۔ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر کا پاؤں جو ہے وہ مرنے کے آلموسٹ 70 ایئرز کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی، تو وہ تعمیر کے دوران ایک پاؤں ظاہر ہوا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک ہے، لیکن اندر قبروں کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، وہ محرم بھی تھے، وہ اکثر اندر جایا کرتے تھے، تو انہوں نے پھر ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ حضرت عمر کی قبر مبارک کی ہے، یہ ان کا پاؤں ہے۔ تو پھر ان کے پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے اس معاملات کو سیدھا کر دیا گیا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی سی ہے، جس طرح المہند میں دیوبندیوں نے لکھا اور یہی بریلویوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ چیزیں پڑھا دی ہیں۔ تو اگر یہ دنیا کی سی ہوتی تو دنیا میں اگر پنڈلی تک اس طریقے سے پاؤں کسی کا نکلا ہوا ہو اور اتنے لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے استغفار پڑھ لیں تو اپنا پاؤں اندر کر لے گا کہ یار کہ میرے پیر نو انڈر ڈسکشن بنایا جائے، لیکن کوئی پاؤں اندر نہیں کیا، وہ پاؤں خود اندر کرنا پڑا۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں جسم سلامت ہے، لیکن اس زندگی کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، غیر انبیاء کے لیے بھی بعض اوقات یہ فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن یہ رول نہیں ہے، رول صرف پیغمبروں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ابا جی 3 کپڑوں میں، وہی سنت ہے مرد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی؟ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ منڈے کے دن۔ پھر انہوں نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو بتایا گیا کہ منڈے کا دن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے پہلے مر جاؤں گا آج، یعنی مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی منڈے کے دن فوت ہونے کی، کہ نبی علیہ السلام بھی منڈے کے دن فوت ہوئے تھے، پیر کے دن۔ اس کے اوپر امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے پیر کے دن فوت ہونے کے اعتبار سے۔ تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں دفنانا، اور وہی ان کے جو پرانے کپڑے تھے نا، انہوں نے کہا مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا، میرے لیے نیا کفن ارینج نہ کرنا، کیونکہ نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔ یہ آپ ذرا الفاظ کے اوپر غور کریں۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ جو کفن تم دو گے یہ تو گلے سڑے گوشت
پیپ اور ہڈیوں کا ہی حصہ بننا ہے مرنے کے بعد. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم گل سڑ جاتا ہے, اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے تھے, اور اس سے ان کی کوئی فضیلت ختم نہیں ہوئی ہے. دوسرا, سیدہ عائشہ نے بھی نہیں انہیں کہا کہ آپ کا جسم تو سلامت رہے گا کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور اللہ کے بندوں, سیدنا حمزہ کا مسلح کیا گیا ہے, دفنانے سے پہلے ان کے جسم کے حصے کاٹے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا, لاشیں سلامت رہتی ہیں. رومن امپائر کی جنگوں میں بیٹل فیلڈز کے اندر کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا. تو یہ کون سا آپ کو عقیدہ بتا دیا؟ اس سے آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو بندہ مر گیا اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعام ہے. جو نیک آدمی ہے اسے کوئی فرق پڑتا ہے اس کفن سے یا اس جسم سے؟ تو اس سے امام بخاری نے ایک تو عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ ہے ہی عقیدہ جعلی ہے. اگر اللہ پروٹوکول دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے سوائے انبیاء کے. دوسرا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم غیب جو ہے نا وہ اس میں پتہ چل گیا کیا ہے. وہ اس طرح کہ اسی حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا ابوبکر پھر پیر کو فوت نہیں ہوئے, بلکہ وہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو فوت ہوئے, کیونکہ اسلام میں مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے, اور منگل کی صبح فجر سے پہلے انہیں دفنا دیا گیا. تو حضرت ابوبکر تو کہہ رہے تھے مجھے امید ہے کہ میں پیر کے دن فوت ہو جاؤں گا, اور اس میں الفاظ ہے میں رات سے پہلے فوت ہو جاؤں گا, کوئی رات کو تو منگل شروع ہو جائے گی. تو میرے بھائی, اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کے اعتبار سے علم الغیب نہیں ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں جی, ہن کیڑا بابا لے آؤ گے جڑا ابوبکر تو اونچا ہوئے؟ کیونکہ تسی تے ہمیں بتاتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو, غوث کتب ابدال, وہ کسی عام صحابی کے بھی قدموں کی خاک, بلکہ اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے نتھروں میں جا کے بیٹھے اس کو نہیں پہنچ سکتا, اگرچہ وہ حضرت واشی کا ہی گھوڑا کیوں نہ ہو. تو حضرت ابوبکر کا تو پھر مرتبہ اس امت میں ٹاپ کے 4 بندوں میں ہے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اگر ان کا علم الغیب فارغ ہو گیا اس معاملے میں تو باقیوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں. اسی بھی تو ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں. سو یہ تھی ویڈیو ڈاکٹر, انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے سب لوگ منع کر رہے تھے, پہلے ان کی فیملی تک منع کر رہی تھی اس چیز کو لے کر. تو انہوں نے کہا اس کو, انہوں نے پھر اس کے بعد اس چیز سے ریلیٹ کر دیا کہ جیسے ہم لوگ یا پھر مطلب ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں جو ہے انسان جو محمد جی کے غلام ہیں ان کی جو ہے قبر بالکل صحیح رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں, تمہیں غلط پڑھایا گیا نا. جو مسلم کمیونٹی کے لوگ بولتے ہیں کہ محمد کے غلام کا جو ہے قبر میلا نہیں ہوتا, تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر جی نے خود یہ چیز کہی تھی کہ یہ جو ہے میرا جو ہے مجھے نیا کفن نہ دیا جائے نا, کیونکہ یہ تو سڑی گلی مٹی یا تو اس کے حصے ہی آئے گا. تو یہ سب آپ غلط فہم مت پالو کہ آپ کا جسم جو ہے وہ صحیح رہے گا قبر میں, وہ تو صرف مٹی ہی بنے گا. جو بھی میں ہے اس کا بہت ہی زیادہ انفارمیشن ملتی ہے. میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں, دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا جی کی ویڈیوز نا, مطلب ہم نے تو صرف ڈاکٹر عامر لیاقت جی کا ہی سننا تھا واقعہ نا, پر اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو ہمیں ریلیٹ کر کے انہوں نے جو چیزیں سمجھائی آگے وہ تو ہم نے کبھی سننی نہیں تھی. ہمیں پتہ نہیں لگنا تھا کہ یہ والا قصہ تھا کہ حضرت عمر کا جو پیر تھا وہ باہر رہ گیا تھا, ہے نا. اور پھر ایک اور قصہ تھا یار, وہ میرے دماغ سے اسکپ ہو گیا. بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, مطلب حضرت ابو بکر والا, اور کہ جب ان کا دنیا کو چھوڑ کے جب پروفٹ محمد گئے تھے وہ منڈے کا ڈے تھا. یہ چیزیں تو ہمیں پتہ نہیں لگنی تھی نا, حضرت عائشہ سے پوچھا تھا انہوں نے جو بھی. سو باقی یہ تھی ویڈیو, اور ڈاکٹر عامر لیاقت کا اب سچ پتہ چلے گا. اگر یار اتنے زیادہ ڈاؤٹس تھے, میرا تو یہ ماننا ہے جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی یہ کولر بون بھی ٹوٹی تھی, ہاتھ کی بہت ٹوٹی تھی, پھر کیوں نہیں کروایا گیا پوسٹ مارٹم, ہے نا. اور فیملی کو یہ چیز پتہ بھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, اس کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں کروایا, تو پھر کچھ ڈاؤٹڈ سی اسٹوری لگتی ہے نا کہ شاید فیملی کا ہاتھ نہ ہو, شاید پکا نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی منع کر دی تھی کروانے کے لیے, تو شاید ہو سکتا ہے اور شاید نہیں بھی ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر گھر سے جیسے ان کی چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی, پر ایک ظاہر سی شک کی بات جاتی ہے کہ اگر کولر بون ٹوٹیا, ہاتھ ٹوٹا, تو پھر تو مار پیٹ والا تھا کچھ مسئلہ, تو کرانا چاہیے تھا پوسٹ مارٹم. تو شاید ابھی منظوری مل گئی ہے, تو شاید کچھ پتہ لگ جائے, کیونکہ
बहुत ही ज़्यादा टाइम भी हो गया इस चीज़ को, और कब्र से वो निकालनी है ना एक बॉडी, तो शायद देखते हैं बाकी क्या रहता है फजल, और साइंस है वो तो पता चल ही जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने फिर उनकी लाश का पता लगा लिया कितनी पुरानी है, क्या क्या था, ये तो फिर थोड़ा टाइम हुआ है ना। तो बाकी होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो ज़रूर बताना, और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगी वो हम खुद भी देखते रहा करेंगे और आप सभी भी सजेस्ट करते रहना। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। में बाय।